محفل عرس پر آنے والے حاضرین کی بارگاہ میں گزارش ہے کہ اللہ پاک وحدہ لا شریک کی ایک سنت کریمہ قرآن حکیم میں نظر آئی ہے کہ اللہ پاک وحدہ لا شریک اپنے محبوب اور بیٹا نہیں کرو اس طرح یار، کوئی بندہ آپس میں بات نہ کرے، کوئی بندہ سجے نہ ویکھے کھبے نہ ویکھے، ادھر ادھر نہ دیکھیں، سب مجھ نالائق کی طرف دیکھیں۔ آپ سب میرے پیر خانے میں مریدین ہیں، آپ کی جوتیاں بھی میری پلکوں کا تاج ہیں۔ اللہ پاک آپ سب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ان اولاد رسول کے ساستانے کی حاضری کے صدقے میں اللہ پاک آپ سب کو مدینے کی حاضری نصیب فرمائے۔ میرا دل تو یہ کر رہا تھا کہ میں یہ میاں اجمل اور یہ اپنا فاروق صاحب یا پیچھے میاں صاحب ہیں، انہیں میں اپنے قریب بالکل قریب بلا لوں، لیکن مجبوری یہ ہے کہ جہاں جہاں آپ تشریف فرما ہیں میں بس میرے دل میں آپ سب رہتے ہیں۔ اتنا مزہ اور اتنا سرور ہمیں جلسوں میں نہیں آتا جتنا اپنے پیر بھائیوں میں بیٹھ کے آتا ہے۔ ہم آپ کی نوکری کو، آپ کی خدمت کو، آپ تک دین پاک کے اس پیغام کو پہنچانا اپنے لیے باعث سعادت بھی سمجھتے ہیں اور باعث عزت اور افتخار بھی سمجھتے ہیں۔ میں دوبارہ عرض کر رہا ہوں کہ قرآن حکیم میں اللہ کی ایک سنت کریمہ ہے کہ اللہ پاک جب بھی اپنے محبوب بندے کی نسبت کا کوئی معاملہ آتا ہے تو اللہ وحدہ لا شریک اپنے محبوب بندوں کی نسبت والی چیزوں کو عزت عطا فرماتا ہے۔ بیٹا آپ کیا کر رہے ہیں یار، آپ بات چھوڑ دیں، میں پھر عرض کر رہا ہوں آپ کے لیے، قرآن حکیم میں اللہ پاک کی ایک سنت کریمہ ہے کہ اللہ پاک اپنے محبوب بندوں کی نسبت والی چیزوں کو عزت دیتا ہے۔ قرآن حکیم میں اللہ پاک کا ایک اسلوب مبارک ہے کہ اللہ پاک اپنے بندوں کی نسبت والی چیزوں کو عزت دیتا ہے۔ قرآن حکیم میں اللہ پاک کی ایک سنت کریمہ ہے کہ اللہ اپنے محبوب بندوں کی نسبت والی چیزوں کو عزت دیتا ہے۔ صاحب میری طرف دیکھیں گے، آپ میری طرف، ماسٹر صاحب آپ بھی میری طرف دیکھیں گے، کوئی بندہ ادھر ادھر نہ دیکھیں۔ سیفی اگر آپ آ گئے ہو بیٹا تو ادھر دیکھو۔ پھر عرض کر رہا ہوں کہ اللہ پاک اپنے محبوب بندوں کے ساتھ نسبت والی چیزوں کو اللہ عزت دیتا ہے۔ اللہ پاک اپنے محبوب بندوں کی نسبت والی چیزوں کو صرف عزت نہیں دیتا بلکہ اسے اپنی بارگاہ میں قبولیت کا وسیلہ بھی قرار دیتا ہے۔ دیکھیں میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ حضرت مرشد کریم فرماتے ہیں کہ کسی بھی گفتگو کی کوئی پریفیس ہوتی ہے، پریفیس کا معنی ہوتا ہے اس کی تمہید۔ اگر جناب تک تمہید پہنچ گئی تو پھر تقریر جو ہے وہ جتنی مرضی قرآن کی آیتیں ہم پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس بات کو تھوڑا سا پھر سمجھ لیں، یہ آڈیو ویڈیو ریکارڈنگ چل رہی ہے اور پوری دنیا تک اس خانقاہ کا پیغام یوٹیوب یا دیگر سوشل میڈیا کے ذرائع سے پہنچ رہا ہے، اور یہ دنیا میں ایسی خانقاہ ہے جہاں پہ سنی بھی آتے ہیں، شیعہ بھی آتے ہیں، دیوبندی بھی آتے ہیں، اہل حدیث آتے ہیں، پڑھے لکھے دوست آتے ہیں۔ میں پھر گزارش کر رہا ہوں کہ قرآن حکیم میں اللہ کی ایک سنت ہے کہ وہ اپنے محبوب بندوں کی نسبت والی چیزوں کو عزت بھی دیتا ہے اور انہیں اپنی بارگاہ میں قبولیت کا وسیلہ بھی قرار دیتا ہے۔ نہیں میں نہیں ابھی واضح کر سکا، میں پھر عرض کرتا ہوں کہ یہاں تک دیکھا ہے کہ ایک طرف اس کا اپنا گھر بھی ہونا تو وہ اپنے گھر سے بھی زیادہ اپنے محبوبوں کے در کو عزت دیتا ہے۔
میں مزید آسان کرتا ہوں، آپ کے قریب آنے کی کوشش کرتا ہوں. یہ نظر آیا ہے قرآن پاک میں کہ ایک طرف رب کا اپنا ویڑا ہو اور ایک طرف اس کے محبوبوں کا ڈیرا ہو. وہ رب اپنے ویڑے کو اتنی عزت نہیں دیتا جتنی یار کے ڈیروں کو دیتا ہے. نہیں، یہ جملہ دوبارہ سے سماعت کر لیں، پھر میں قرآن حکیم کھول لیتا ہوں. میں پھر عرض کرتا ہوں کہ ایک طرف اللہ کا اپنا ویڑا ہو اور ایک طرف اس کے محبوبوں کا ڈیرا ہو، تو وہ رب اپنے ویڑے کو اتنی عزت نہیں دیتا جتنی یاروں کے ڈیرے کو عزت دیتا ہے. دیکھیں سورہ الحج سے بات کا آغاز کر لیتے ہیں. ارشاد ہوتا ہے وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ. محمد جی آپ کو یاد ہے جب میں اللہ نے زمین کو چن کر آپ کے دادا سے کہا تھا ابراہیم میرا گھر بنا دو. آپ ٹھنڈا بولے ہیں، میں پھر عرض کرتا ہوں وَإِذْ اور اِذْ یاد ہے آپ کو، بَوَّأْنَا منتخب کیا ہم نے، چنا، مکانہ زمین کو، البیت اپنے گھر کے لیے. اللہ فرماتا ہے محمد جی آپ کو یاد ہے جب میں اللہ نے زمین کو چن کر پھر آپ کے دادا ابراہیم سے کہا تھا میرا گھر بنا دو. نہیں مزہ آیا یار، میں تھکا ٹوٹا تھا بندہ، آپ کی نوکری کے لیے بیٹھا ہوں، آپ بول نہیں میرے ساتھ رہے. میں پھر پڑھتا ہوں محمد جی میں نے اپنا گھر آپ کے دادا سے بنوایا تھا. اب آپ غور کر لیں کہ ساری کائنات کا بنانے والا اللہ اپنا گھر خود نہیں بنوا رہا، مصطفیٰ کے دادے سے بنوا رہا ہے. اور جب اس گھر کی تعمیر مکمل ہوئی، بیٹا مجھے دیکھیں نا آپ یار، ادھر ادھر نہ دیکھیں، جب اس گھر کی تعمیر مکمل ہوئی تو اب پھر اللہ نے ارشاد فرمایا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ. ابراہیم آپ ہی اعلان کر دو لوگوں کو کہ وہ آ جائیں اور آ کے حج کریں. وہ آ جائیں اور آ کے کیا کریں؟ سارے اچیا کو حج کیا کریں؟ حج. اب مسئلہ حج کا اعلان تو ہو گیا، اب قبولیت حج کی جب باری آئی تو سورہ بقرہ میں دوسرا سورہ ہے اور 125 نمبر آیت میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، جو بندے بھی میرے گھر میں آ کے حج کر رہے ہیں ان کے لیے ایک امر ہے قبولیت کے لیے. پروردگار وہ کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى. دیکھو میرے گھر کے صحن میں ایک مقام ابراہیم ہے، وہاں آ کے پیشانی رکھ دو، میں حج قبول کر لوں گا. دیکھیں میں پھر عرض کرتا ہوں کہ مقام ابراہیم پر آ کے سجدہ کرو، مقام ابراہیم پر پیشانی رکھو، اللہ تمہارا حج قبول کر لے گا. اللہ بادشاہ میں بڑا لمبا سفر کر کے آیا ہوں، تیرا گھر موجود ہے، میں تیرے گھر کے پاس آ کے سجدہ کرتا ہوں، میں دیوار کعبہ کے پاس آ کے سجدہ کرتا ہوں، میں حتیم کے پاس آ کے سجدہ کر لوں. اللہ فرماتا ہے نہیں، قبولیت حج چاہتے ہو تو پھر مقام ابراہیم پر سجدہ کرو. نہیں دیکھیں میں عرض کرتا ہوں، اچھا پہلے آپ مجھے بتائیں کہ یہ مقام ابراہیم ہے کیا؟ جی فوجی کھڑے ہو جو، باول نگر سے فوجی ہے اور نلائق کا مرید ہے، فوجی کیا کہتے ہو مقام ابراہیم کیا ہے؟ اچھا ماشاءاللہ بھائی سبحان اللہ کہنا. اچھا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، جب حضرت ابراہیم اسماعیل کے ساتھ کعبے کی دیواریں اٹھا رہے تھے تو وہ لفٹ والا پتھر مقام ابراہیم ہے. آپ نے بالکل درست کہا، 110% آپ کا آنسر درست ہے، جواب آپ کا درست ہے. لیکن دیکھیں یہ میں نے جو تفسیر کھولی ہے یہ صوفیاء کے مشرب کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے، یہ حافظ عماد الدین ابن کثیر کی تفسیر ہے اور یہ ابن تیمیہ کی کاپی ہے. ابن تیمیہ اہل حدیث مکتبہ فکر کے امام ہیں.
میں پھر عرض کر رہا ہوں کہ یہ تفسیر ہمارے مشرب کے ساتھ تعلق نہیں رکھتی، ہمارے اہل حدیث بھائیوں کے ساتھ یہ تفسیر تعلق رکھتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو مقام ابراہیم ہے نا، یہ وہ پتھر ہے جس پر حضرت اسماعیل کی زوجہ حضرت ابراہیم کے قدم رکھ کر دھویا کرتی تھی نا۔ آپ ٹھنڈا بولے ہیں، میں پھر سے کہنا چاہتا ہوں، جہاں ابراہیم کے پاؤں دھلتے تھے نا، یہ وہ پتھر ہے۔ اچھا میں پھر عرض کرتا ہوں، پروردگار میں بڑا لمبا سفر کر کے مکے پہنچا ہوں اور تو نے حج کا اعلان ابراہیم سے کروایا ہے، میں حج کرنے آیا ہوں، میں نے پیشانی رکھنی ہے، میں تیری دیوار کے پاس آ کے رکھ لوں، میں کعبے کی کند کے پاس آ کے رکھ لوں، میں حتیم کے پاس آ کے رکھ لوں پیشانی؟ اللہ فرماتا ہے نہیں، وہ جو ابراہیم کا بیسن ہے نا، نہیں مجھے مزہ آیا، میں پھر سے کہنا چاہتا ہوں، نہیں وہ جو ابراہیم کے پاؤں جس پتھر پہ دھلتے رہے ہیں نا، اس پتھر کے پاس آ کے پیشانی رکھو، میں حج قبول کر لوں گا۔ اللہ میں تو تیرے گھر آیا ہوں اور میں تیری دیوار کے پاس آ کے سجدہ کر لوں؟ اللہ فرماتا ہے تو نے سنا نہیں، ایک طرف میرا اپنا گھر بھی ہونا تو ایک طرف میرے یاروں کا در ہونا، میں اتنی عزت اپنے گھر کو نہیں دیتا جتنی یاروں کے در کے۔ آپ ٹھنڈا بولے ہیں، میں پھر سے کہنا چاہتا ہوں، نہیں میں پھر سے عرض کرنا چاہتا ہوں، ایک طرف میرا اپنا ویڑا ہونا اور ایک طرف میرے یاروں کا ڈیرا آ جائے، ہم اپنے ویڑے کو اتنی عزت نہیں دیتے جتنے یاروں کے ڈیرے کو عزت دیتے ہیں۔ اچھا دیکھیں، میں پھر عرض کرتا ہوں، آپ اس بات کو سمجھ جائیں تو پھر میں قرآن حکیم کے دلائل آپ جتنے کہیں گے میں پڑھ دوں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ اربعینا لیلتن، اللہ فرماتا ہے محمد جی آپ کو یاد ہے نا جب میں اللہ نے حضرت موسیٰ کو طور پر بلایا تھا 40 راتوں کے لیے، تو ان تورات دینی تھی انہیں، تو آپ کو تو یاد ہے نا، آپ کو یاد ہے نا پتھروں میں اعتکاف بیٹھ کر 40 راتوں کے بعد جو اللہ کی کتاب لائے وہ موسیٰ، آپ کو تو یاد ہے، اور جس کے پیچھے گلی گلی قرآن چل کے آئے وہ محمد بھی آپ کو یاد ہے، اور جسے حضور جتنے یاد ہے اتنا اونچی سبحان اللہ کہو ذرا۔ اچھا بھئی صاحبان، اب ثم اتخذتم العجل من بعدی، حضرت موسیٰ طور پر ہیں، کدھر ہیں؟ نہیں سارے بولے کدھر ہیں؟ اور قوم نے بچڑے کی پوجا شروع کر دی، گائے کے پتر کی پوجا شروع ہو گئی۔ اب اللہ کا آرڈر یہ تھا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، شک نہ کرنا پہاڑوں کے برابر بھی گناہ کر کے آ گئے نا، میری رحمت اگر اپنی آئی پر آ گئی نا تو میں سارے معاف کر دوں گا، لیکن میں مشرک کو معافی نہیں دوں گا۔ بولے نہیں سارے، اللہ مشرک کو معافی۔ اچھا بھئی پیر بھائیو، آپ کی سوچ سے زیادہ تھکاوٹ ہے میرے وجود میں۔ 4 ماہ سے میں 2.5 گھنٹے 3 گھنٹے سے زیادہ نیند نہیں کر رہا، اور وہ بھی گاڑی میں، اور مجھے آپ یقین کریں، آپ مجھے لگتا ہے کہ آپ کو کئی سال ہو گئے آپ سوئی نہیں، جو آپ کی کیفیت ہے نا ایسے لگتا ہے کہ آپ کو مدتوں سے جاگ رہے ہیں۔ تھوڑا سا جاگ لیں، پھر دعا کا وقت ہے۔ میں دوبارہ عرض کرتا ہوں، حضرت موسیٰ کدھر ہے؟ اچھا بھئی یہ وہ جلسہ بھی نہیں کہ میں جھڑک کے سیدھے کر لوں سارے، یہ میری اپنی اولاد بیٹھی ہوئی ہے۔ حضرت موسیٰ کدھر ہیں؟ طور پر ہیں۔ گائے کی پوجا ساری قوم کر رہی ہے، آرڈر کیا ہے؟ مشرک کو معافی۔ سارے بولو مشرک کو معافی۔ اب میں آیت پڑھتا ہوں، ثم عفونا عنکم من بعد ذلک، اللہ فرماتا ہے اس کے باوجود بھی ہم نے موسیٰ کی قوم کو معاف کر دیا۔ تو کہہ رہا تھا میں معاف نہیں کروں گا، وہ فرمایا نہیں کرنا تھا اگر نبی کے ہاتھ نہ اٹھتے، یہ نبی کے ہاتھ نہ اٹھتے تو میں کبھی معافی نہ دیتا۔ اچھا مولا پھر سمجھانا کیا چاہتا ہے؟ فرمایا میں تو منوانا چاہتا ہوں بندوں کو، اگر موسیٰ جیسا نبی مشرک امت کے لیے ہاتھ اٹھائے تو میں معافی دینے میں دیر نہ کروں، محمد جیسا محبوب یہ فرید کرنے والوں کے لیے ہاتھ اٹھائے تو پھر دیر کیسے لگ جائے گی جناب۔ اچھا اب قرآن حکیم ہے اور یہ 59 نمبر آیت کے قریب آیت ہوگی، آ لینے دیں ایک دفعہ سبحان اللہ کہہ لیں سارے ذرا۔ لو جی یہ میرے سامنے آ گئی ہے، اللہ فرماتا ہے موسیٰ جی پروردگار امت کو معافی لے کے دینی ہے یا اللہ دے دے۔ فرمایا وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا
ہاذِہِل قریۃ، محمد جی آپ کو یاد ہے جب ہم نے حضرت موسیٰ سے فرمایا تھا اس بستی میں جاؤ، اس بستی میں سفر کر کے جاؤ، جاؤ جاؤ نا، سفر تو کرو۔ پتہ چلا کچھ سفروں سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ آپ ٹھنڈا بولے ہیں، میں پھر پڑھنا چاہتا ہوں، نہیں مزہ آیا، میں پھر پڑھتا ہوں، جاؤ چکوں تے نکلو، اتھے جاؤ۔ اچھا یا اللہ میں مرید کٹھے کرتا ہوں، لے جاتا ہوں وہاں، چلے گئے ہیں، اب کیا کریں؟ فرمایا فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمَا رَغَدًا، موسیٰ ان سارے مریدوں سے کہو لنگر کھاؤ۔ کیا کرو؟ کی مالک تو معافی دینی ہے نا، تے لنگر دا کی توکے؟ اور اللہ فرماتا ہے چپ کر، کچھ لنگر بھی گناہ معاف کرواتے ہیں۔ تم ٹھنڈا بولے ہو، میں کیسے قرآن پڑھوں گا یار؟ سال ہے کچھ لنگر بھی گناہ معاف کران دینے، نہیں مجھے مزہ آیا، میں پھر کہنا چاہتا ہوں کچھ لنگر بھی گناہ معاف کرواتے ہیں۔ بیٹا یہ شغل نہیں ہو رہا، کوئی ڈرامہ نہیں ہو رہا، یہ آڈیو ویڈیو ریکارڈنگ ہو رہی ہے اور عالم اسلام کے تمام علماء تک میری آواز جانی ہے۔ یہ شرط ہے معافی کی اللہ کی طرف سے، پہلے جاؤ تو پھر کھاؤ، جاؤ بھی تو کھاؤ بھی، لنگر بھی۔ ہم نے سنا تھا لنگر شفا ہے، لیکن آج قرآن پڑھ کے بتا رہے ہیں لنگر بھی ایسا شفا ہے کہ بندے کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ بیٹا بیٹھ جائے سارے، کوئی بندہ کھڑا نظر آئے، جس نے کھڑا ہونا ہے وہ باہر چلا جائے میرا پتر۔ اچھا اب کیا کرو؟ جاؤ، کیا کرو؟ اور سفر کرو جی، جاؤ تو پھر کھاؤ۔ اللہ بس ٹھیک ہے، لنگر کر لیا۔ خلیفہ جی محمد بوٹیا نہ میری بات کرو یار، میری طرف دیکھو۔ اچھا یا اللہ اب کیا کرنا ہے؟ اللہ فرماتا ہے لنگر کر لیے، پروردگار کر لیے، وَادْخُلُوا الْبَابَ، اتھے ایک دروازہ ہے تے لین بنا کے لنگو، اتھے ایک دروازہ ہے تے لین بنا کے لنگو۔ اللہ دی قسمیں اللہ پہ فرماندہ ہے جنی دیر تساں بوا نہیں ٹپنا میں معافی نہیں دینی، بوا ٹپو۔ اچھا یا اللہ پھر اس تو بعد اللہ فرماندہ ہے وَادْخُلُوا الْبَابَ، ممتاز، وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، صرف بوا نہیں ٹپنا، چوتھی شرطے وے کنڈی بھی چمو، سجدہ بھی کرو، سجدہ بھی کرو۔ میں منت کرنا اللہ معافی تو دینی ہے نا؟ فرمایا ہاں، تی اتھے ہی دے لے، جاؤ سفر بھی کرو، لنگر بھی کرو، بوا بھی ٹپو، سجدہ بھی کرو۔ فرمایا ایک شے بھی چھڑو تے میں معافی نہیں دیندا۔ تسی ٹھنڈا بول دیو پہ بادشاہ، وہ تو انو اجے بھی سمجھ نہیں آئی، وہ بندے رائیونڈ کٹھے ہو کے تراویاں بھی پڑھو، 11ویں دا ختم دعا گئے نے، تے تو انو اجے بھی سمجھ ہوندی پہ کہ جانا پہندہ ہے۔ وہ انہوں نے ریت دے ٹبیاں تے سمجھ آگئی ہے کہ سفر کر کے جائیے تے گناہ معاف ہوندے نے۔ اچھا ٹھہر جو، ایک منٹ ٹھہرو ذرا، ایتھے علامہ جلال الدین سیوطی نے انہاں 75 دفعہ جاگ دے ہوئے نبی پاک دے چہرے دی زیارت کیتی ہے، اپنے زمانے دے محدث بھی نے، اپنے زمانے دے مفسر بھی نے، اپنے زمانے دے حافظ بھی نے۔ یہ لکھ دے نے کہ نبی پاک کلنا صحابہ آئے، انہاں آ کے عرض کیتی یا رسول اللہ اگر موسیٰ دی قوم کو لوں ایڈا وڈا گناہ ہو جائے تے اللہ نے ایک بوا رکھیا ہے جنہوں ٹپ کے انہوں نے معافی لب دیئے، یا رسول اللہ جے تواڈی امت کو لوں کوئی گناہ ہو جائے تے کوئی ایسا بوا ہے جی تو سانو معافی لب جائے گی؟ اچھا پھر ان تسی بھی نہیں اگر سن سکتے تے پھر میں حدیث کنوں سنانی ہے جا کے؟ مینوں مزہ نہیں آیا تو اڈنا گال کر کے، مینوں تے اسی پیر بھائی نے حضور دے فرمان تے تڑف جان گے، لیکن تسی چپ کر گئے ہو تے پھر ایک واری میں دوبارہ عرض کرنا۔ بندے علامہ جلال الدین سیوطی فرماندے نے بندے صحابہ نبی پاک کو لائے نے، انہاں آگے کہ یا رسول اللہ حضرت موسیٰ پاک دی قوم نے جو ایڈا وڈا گناہ کیتا ہے تے انہاں واسطے جو اللہ نے ایک بوا رکھیا سی، تے جے تواڈی قوم کوئی گناہ کر لے تے اللہ نے کوئی بوا رکھیا ہے تے ہون جو نبی فرمایا ہے تساں آکھنا سی تے میں پڑھنا سی نا یار۔ اچھا نہیں کوئی گل نہیں، نہیں پڑھتا پیا، چھڑو نہیں یار چھڑو، نہیں ویر ہو تس
اور تہاڈا نہیں پیا دل وجدا تے پھر نہیں نہ پڑھدا یار. اچھا جہاں دل کردا ہے میں یہ پڑھا کہ پھر حضور کی فرمایا ایک واری مرداں اگر سبحان اللہ کہہ لو سارا. جدوں صحابہ کہنا یا رسول اللہ کوئی بوا تہاڈی امت وچ بھی اللہ پاک نے رکھے ہے, اس ویلے مصطفیٰ نے مرتضیٰ دا چہرہ ویکھیا. مرتضیٰ دا چہرہ ویکھ کے فرماندے نے یا علی انت باب ہتا, یا علی تیرا وجود میری امت وچ اسے بوئے دا کام پہ کردا ہے جڑا موسیٰ. اے دا مطلب ہے نبی پاک نے ایک ولیاں دا امام پھڑ کے ساڑھے سامنے رکھ کے آنکھ سے ہے میری امت واسطے ولی دا وجود گناہ معاف کروان والا بوئے تو کٹ نہیں ہوندا. اسی پاگل نہیں جڑے نسے نسے اپنے پیر خانے آ جانے ہاں, اپنے مرشد دی بارگاہ آ جانے ہاں, اپنے پیر خانے آ جانے ہاں. اور اسی قرآن و سنت نو پڑھ کے نکلے ہاں. سانو پتہ ہے قبر المومن روضۃ من ریاض الجنہ, نبی نے فرمایا مومن دی قبر بھی جنت دے باغ وچوں باغ ہوندی ہے. جنوں سمجھ آئیے سبحان اللہ کر جا کے آخ لیا جے الجنت تحت اقدام الامہات, او تواڈی ماں دے پیراں تھلے جنت ہو سکتی ہے تے ساڈے پیر خانے جنت نہیں لبے گی یار. اللہ محمد شاہ یار حاجی خواجہ قطب فرید لو جناب جانا بھی ہے سفر بھی کرنے تے لنگر بھی, اللہ عمر دراز کرے بادشاہ تواڈی, لنگر بھی کرنے تے بوا بھی لنگنے تے پھر سجدہ بھی تے پھر معافی لبنی جے. اے اللہ بادشاہ تو ایتھے ہی کو دو چار نفل پڑھا لے, اس بوے نو کی سی اتھے کی ہو گیا سی اس بوے نو, ذرا میں نو ایک واری علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ تعالیٰ نے سامنے کر لیں دیو.